اب آ رہا ہے جی غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں جو نبی الاسلام نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کر کے ڈیسیژن کیا. اگرچہ اس میں حضرت عمر کی رائے ذرا ڈیفرنٹ تھی، وہ تھوڑے ہارڈ لائنر تھے، باقی تو نبی الاسلام کی تو طبیعت آپ کو پتہ نرم تھی. نبی الاسلام نے ایک اجتہاد کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور اس کے اوپر گرفت اس لیے نہیں کی کہ وہ اجتہاد پہ ہی بات چھوٹی ہوئی تھی. جو چیز اجتہاد کے اوپر ہو تو نبی کے کیس میں اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر گرفت نہیں فرماتا. اور انبیاء کی یہی خوبی ہے، وہ معصوم اس لیے ہیں کہ اگر ان سے کہیں پر کوئی اجتہادی خطا جو گناہ نہیں ہوتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ریمیڈی کر دیتا ہے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوتے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں غلبہ حاصل نہ ہو جائے، یعنی عرب کی سرزمین میں. سورہ قتال جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کا حکم نازل ہوا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب جنگ ہو اور اس جنگ کے نتیجہ میں تمہارے پاس قیدی آئیں تو پھر تمہاری مرضی ہے، چاہے تو انہیں قید رکھو، خواہ فدیہ لے کر چھوڑ دو. اور سورۃ البقرہ میں یہ آیات نازل ہو چکی ہوئی تھی کہ تم نے اس قتال کو جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ فتنہ ایڈریس ہو جائے. اب یہ دو طرح کی آیات موجود تھیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش کے طور پر معاملہ رکھا تھا. نبی الاسلام نے غزوہ بدر میں یہ آبزرو کیا کہ 70 سردار ان کے قتل ہو گئے اور ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، تو پھر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. جن کے پاس فدیہ نہیں تھا، مسند احمد میں آتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے عوض انہیں چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ چھوٹ کے پھر عہد میں آنے والے تھے. ظاہر ہے علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کو تو پتا تھا کہ یہ دوبارہ آ جائیں گے جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں. ابھی تو فتنہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. نبی الاسلام نے سورہ قتال جسے سورہ محمد بھی کہتے ہیں اس سے اجتہاد کیا تھا، اور یہ سمجھ لیا کہ فتنہ ایڈریس ہو گیا. حالانکہ فتنہ ایڈریس نہیں ہوا تھا. وہ بیٹل آف بدر تو ختم ہوئی تھی، لیکن وار آف بدر تو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. وار تو وہ مسلسل چلی ہے فتح مکہ تک، بلکہ غزوہ حنین تک. بیٹل فیلڈز مختلف ہوئیں، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، اور پھر فتح مکہ، اور پھر غزوہ حنین. یہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز تھیں، لیکن جنگ مسلسل جاری تھی. حالت جنگ میں تو تھے، اسی لیے کہا گیا سفر میں ہو تو نماز میں بھی تخفیف کرو گے، اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھو. حالانکہ وہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، لیکن سفر میں بھی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی گوریلا وار کر کے کسی کو اس طریقے سے شہید نہ کر دے. تو مسلسل وہ جنگی کیفیت تھی. اگرچہ اس میں بیٹل فیلڈز جو ہیں وہ 2 ہجری کے اندر بدر ہوئی ہے، 3 میں احد ہوئی ہے، 5 کے اندر خندق ہوئی ہے، اور 6 میں صلح حدیبیہ ہوگی، 7 میں غزوہ خیبر، اور 8 میں فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین بھی ہوئی، اور 9 میں غزوہ تبوک، وہ تو رومن امپائر کے خلاف تھی. تو نبی الاسلام نے اجتہاد یہ کیا کہ ٹھیک ہے ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کو اجتہاد پسند نہیں ہے، اس کی ریمیڈی فرما دی. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ نے تو آپ کے لیے آخرت کا سامان رکھا ہے اہل ایمان کے لیے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب اللہ میں پہلے یہ حکم نازل نہ ہوا ہوتا. کون سا؟ سورہ محمد، سورہ قتال والا، جس کی وجہ سے نبی الاسلام نے اجتہاد کیا. لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو یہ جو فدیہ لے کر آپ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا تو بہت بڑا عذاب دیا جاتا تم لوگوں کو اس عمل کے سبب کہ یہ اتنی بڑی نافرمانی ہوئی ہے. لیکن اس کو اجتہادی خطا کے طور پر ایکسیپٹ کر لیا گیا. اور یہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب نے بھی یعنی ترجمے میں لکھا ہے اجتہادی خطا.
یہاں تو یہ بزرگوں کی خطاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. انبیاء کرام کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے لغزش یا اجتہادی خطا نہیں ہوگی. معصوم یہ ہے کہ اگر بحیثیت انسان وہ کبھی اجتہادی خطا کر بیٹھے، گناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نبی کے سارے احکامات اللہ کی پروٹیکشن میں ہیں. لیکن نبی کے بعد امت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی سوائے ایک مسئلے کے کہ اجماع امت ہو جائے. اس پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوگا. وہ المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اور المعجم الکبیر طبرانی میں کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. باقی کوئی حکمران فیصلہ کرے، چند لوگ مل کے فیصلہ کریں، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وحی کے ذریعے تو تائید حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ اس اجتہادی خطا کی ریمیڈی کر دی گئی کہ آندہ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا، اب اس جنگ کو آگے لے کے چلنا ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. ہاں اب جو غنیمت کا مال تم نے لے لیا ہے اس میں، اور اس طریقے سے قیدی چھوڑ کر جو فدیہ لیا ہے وہ حلال ہے. یہ نہیں ہے کہ اب مطلب وہ حرام ہو گیا. ظاہر اب اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی معاملے میں اپنا حکم اٹھا لے کہ غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب وہ جو تم نے فدیہ بھی لیا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے 3 موقعوں پر اپنے رب کی موافقت کی. ایک غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے امہات المومنین کے پردے کے معاملے میں مشورہ دیا تھا، اور تحویل قبلہ کے حوالے سے جو مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے تاکہ دوسرے قبلے کی طرف رخ نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام مستجاب پہ کھڑے ہوتے تھے. تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوں تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ تحویل قبلہ ہو چکی ہے. مستجاب وہ دیوار ہے جو حتیم کی اپوزٹ سائڈ پہ، اگر وہاں پہ امام کھڑا ہو تو دونوں قبلوں کی طرف ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو مکمل طور پہ انشور کرنا ہے تو وہ جگہ پھر چھوڑنی پڑے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ ٹھیک ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی وہ نشانی ہے آپ وہاں پہ کھڑے ہوں. اب نبی علیہ السلام پھر وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، اور پھر تو ظاہر ہے کہ وہ قبلہ اول آپ کی رائٹ سائڈ پہ آ گیا. تو یہ 3 مواقع تھے. اور مسلم شریف میں ایک چوتھا موقع یہ غزوہ بدر کے قیدیوں اور تحویل قبلہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ منافقین کے جنازے کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت مشورہ دیا اور بعد میں پھر آیات بھی نازل ہوئی کہ آندہ نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ کسی کی قبر کے اوپر کھڑے ہونا ہے. اور اس پہ حضرت عمر یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے دل میں جو خیال آیا یا جو میں نے ایک مشورہ دیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو پسند فرما لیا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ حکم نازل ہو گیا. اور یہ حضرت عمر کے علاوہ بھی اور لوگوں سے ہوا ہے. جو ابو داؤد میں ایک صحابی کو خواب میں اذان جو ہے وہ سنوائی گئی تھی، اور ابھی صحابہ کرام اور نبی اسلام کا مشورہ جاری تھا کہ ہم نماز کے لیے کس طرح لوگوں کو بلائیں. کسی نے کہا کہ کوئی بیل بجائی جائے، کسی نے کہا اناؤنسمنٹ کی جائے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یوں الفاظ ہیں اس میں. تو نبی علیہ السلام نے اس خواب کو انڈورس کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے غیبی خبر ہے. تو یعنی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے تھے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کئی صحابہ کو خواب آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کی تعبیر بیان کی ہے، اور اس میں سے پھر وہ اس طریقے سے رزلٹ بھی نکلے ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب وہ حلال ہے تمہارے لیے مال. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، آپ کے پاس جو قیدی ہو کر آئے ہیں نا لوگ، ان سے فرما دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر واقعی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر کی رتی پائی نا، کہ تم مخلص ہو، بات سمجھ نہیں آئی، اب حضور کی صحبت اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے بات سمجھ آ جائے. یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لیا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ظاہر ہے کہ ایک آزادی کی نعمت تو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی نا، کہ وہ قید میں آ گئے. اب کئی ایسے غریب بھی تھے ان کے پاس فدیہ بھی نہیں تھا، اور نہ وہ خود پڑھے لکھے تھے کہ وہ
یعنی کسی کو پڑھا کے تو اس کے عوض اپنی آزادی کا پروانہ حاصل کر لیتے. تو یہ تیسری کیٹیگری تھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے، ان کا بھی خیال ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی پیسے دے کے جان چھڑا گیا اپنی، کوئی انصار مدینہ کو تعلیم دے کے جان چھڑا گیا، غریب غربے جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر بھی کوئی خیر ہوئی تو ٹینشن نہ لینا، یہ اللہ نے جو وقتی نعمت تم سے چھینی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعمت تمہیں ایمان کی دولت دے دے گا. اور پھر ایمان کی دولت کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ نے رومنز اور پرشین کے خزانے دیے ہیں صحابہ اکرام کو، مطلب وہ تو آپ سمجھیں کہ آسمان سے ایک سمجھ لیں سونے کی بارش ہوگی ان کے اوپر. کدھر وہ غریب لوگ جن کی گزر بسر جو ہے وہ کھجوروں کے اوپر ہوتی تھی، اور کہاں وہ پھر دنیا کے امام بن گئے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلِ، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، پہلے اللہ کے ساتھ بھی تو انہوں نے خیانت کی ہے. اللہ کے ساتھ کیا خیانت کی ہے انہوں نے؟ کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا. ان کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ان کے سامنے ایک عملی نمونہ تھی، کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ انکار کرتے، جبکہ یہ صادق اور امین بھی کہتے تھے. اور اسی سچے شخص سے جب اللہ کی توحید سنی ہے اس کے دشمن بن گئے، تو انہوں نے تو اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو دیکھو اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا. یعنی اے نبی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اگر یہ آپ کے ساتھ دو نمبری کریں گے نا تو دوبارہ آپ کے قابو آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ آج دھوکہ دے کے چھوٹ بھی گئے تو دوبارہ آپ کے قابو میں آ جائیں گے، آپ بے فکر ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے.